أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء أمرنا پھر جب آ گیا حکم ہمارا جعلنا عالیہا سافلہا تو ہم نے کر دیا اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً اور ان پر بارش برسائی ہم نے پتھروں کی من سجیل منضود جو کھنگر والے تھے تہبتیں فرمایا جب اللہ کا حکم آ گیا عذاب کا تو ہم نے لوط علیہ السلام کی بستی صدوم کو اور عمورہ کو تہو بالا کر دیا، تل پٹ کر دیا. اس کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا اور نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین کے نیچے اپنا ہاتھ ڈالا اور اس پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر بہت بلندی پر لے گئے. پھر وہاں سے اس کو الٹا کر نیچے پھینک دیا اور اس کے بعد اللہ کے غصے کی شدت کا یہ عالم تھا اس قوم پر کہ اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور زمین میں ایک شدید دھماکہ ہوا اور زلزلہ برپا ہوا اور بستی کو اٹھا کر پٹک دیا گیا اور ان پر ایسے پتھروں کی بارش کی گئی جو مٹی اور پتھر ملا کر جیسے آتش فشاں پہاڑ کے علاقے میں لاوے کے ساتھ پتھر سیاہ ہو جاتے ہیں، مٹی کالے پتھروں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس طرح کے کھنگریلے پتھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر برسائے اور وہ پتھر کئی تہوں میں ان پر برستے رہے. یعنی پتھروں کی ایک تہ کافی نہیں سمجھی گئی بلکہ ایک تہ پھر دوسری پھر تیسری، اسی طرح تہ در تہ ان پر پتھر برسائے گئے. مصومۃ عند ربک، جو نشان زدہ تھے تیرے رب کے نزدیک. وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے زیادہ دور. اور میں ہر پتھر پر ایک خاص علامت لگی ہوئی تھی کہ یہ فلاں کافر کو جا کر لگے گا اور اس کو ہلاک کرے گا. اور فرمایا کہ وما ہی من الظالمین ببعید، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ جو قوم بھی اس فعل شنی کا ارتکاب کرے گی، لواطت کرے گی، اعلام بازی کرے گی، اس پر بھی اسی طرح اللہ کا عذاب آئے گا جس طرح ان پر آیا ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ بستی مکہ والوں سے کچھ دور نہیں ہے بلکہ یہ مدینہ اور شام کے درمیان عام تجارتی شاہراہ پر یہ بستی واقع تھی. اور فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم دن رات وہاں سے گزرتے ہو اور ان ظالموں کا انجام دیکھتے ہو، پھر بھی تم پیغمبر کی مخالفت سے باز نہیں آتے.
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق اس کے سوا. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. انی اراکم بخیر، یقیناً میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں. وإنی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. مدین ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام تھا، جس کا نام مدین تھا یا مدیان تھا، اور وہ آپ کی تیسری زوجہ محترمہ سیدہ قطورہ کے بیٹے تھے. اسی لیے عرب اہل مدین کو بنو قطورہ کہتے تھے. تو یہ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پڑوس ہی میں حجاز کے علاقے میں جا کر آباد ہوئے، اور یہ وہ جگہ ہے جو مکہ سے شام جانے والے راستے پر مدینہ کے قریب پڑتی تھی. اور فرمایا کہ اس قوم کی طرف اللہ نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا کہ کسی اور کی بات تو نہ مانیں گے، لیکن کم از کم اپنی قوم کے، اپنی برادری کے ایک فرد کی بات تو مانیں گے. تو آپ نے آ کر انہیں 3 چیزوں کا درس دیا اور انہیں حکم دیا، نصیحت کی. پہلی تو یہ ہے کہ اے میری قوم، شرک سے باز رہو اور عبادت صرف اللہ کی کرو، یعنی توحید کا سبق جو ہر نبی اپنی قوم کو سب سے پہلے دیتا ہے. اور دوسری ان میں ایک بڑی خرابی تھی کہ وہ چیز کو ماپتے وقت یا تولتے وقت اس میں کمی بیشی کر لیتے. ماپنے والی چیزیں جیسے گندم کو ٹوپے سے یا سا سے ماپ کر دیا جائے، یا کپڑا گز سے یا میٹر سے ناپ کر دیا جائے، یا جیسے آج کل کے ہمارے دودھ فروش دودھ ناپ کر ایک ڈبے میں ڈال کر کلو کا اندازہ کر کے دیتے ہیں. اور میزان وہ چیزیں جن کا وزن کر کے دیا جاتا ہے، جیسے سبزیاں، گوشت، پھل اور دیگر اجناس جن کو تول کر گاہک کو فروخت کیا جاتا ہے. تو ان کو حکم دیا کہ تم لوگ ناپ تول میں کمی نہ کرو. اللہ نے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم اب وزنوہم یخسرون. فرمایا ان مطففین کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے کہ جو لوگوں سے چیز لیتے وقت تو پورا ماپ لیتے ہیں اور ان کو دیتے وقت ڈنڈی مار لیتے ہیں. وزن میں کمی کر لی، کپڑے کو اتنا کھینچ دیا ماپتے وقت کہ وہ تھوڑا سا لمبا ہو کے، حالانکہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو لمبا کر کے پورا کر کے دکھا دیا. اور اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو گاہک سے پیسے پورے لیتا ہے اور سودا اس کو 2 نمبر دیتا ہے.
اور پھر ساتھ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے. کہتا جی اللہ کی قسم یہ اصلی چیز ہے، جینون چیز ہے، حالانکہ وہ نقلی ہوتی ہے، 2 نمبر ہوتی ہے. اور وہ شخص بھی شامل ہے تو تنخواہ تو پوری لیتا ہے لیکن ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، اور جان بوجھ کر کام پہ لیٹ جاتا ہے اور ڈیوٹی ختم ہونے سے پہلے ہی وہاں سے کھسک جاتا ہے. اور وہ مزدور جو دہاڑی تو پوری لیتا ہے لیکن کام چوری کرتا ہے، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں. اور یہ بہت بڑی خرابی ہے. اگر کسی معاشرے میں یہ چیز آ جائے تو اس معاشرے کی تباہی اور بربادی یقینی ہو جاتی. فرمایا انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے مالی حالات بہت اچھے ہیں اور اللہ نے تمہارے کاروبار میں بڑی وسعت دی ہے، تم خرید و فروخت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو اور بڑا تمہیں اس سے منافع آتا ہے. اس کے باوجود تم پھر بھی بے ایمانی اور ہیرا پھیری پہ اصرار کرتے ہو، تو اس کام سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تم پر ایک ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ جس کے گھیرے سے کوئی بچ نہیں سکے گا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، اور اے میری قوم مات کو پورا رکھو، وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور وزن پورا رکھو انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. یہاں پھر تاکید کے لیے فرمایا کہ اے میری قوم میں تمہیں دوبارہ تاکید کر رہا ہوں کہ وزن میں اور ناپ میں کمی نہ کیا کرو، انصاف کا ترازو ہمیشہ ہاتھ میں رکھا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو بلکہ پوری چیزیں دیا کرو. اور ولا تاسو عصا، آسیہ یا عصا کا مطلب ہوتا ہے زمین میں فساد کرتے ہوئے حد سے گزرنا. جیسے یا رضیہ یرزا، اس وزن پر یہ فعل ہے. آسیہ یا عصا، حد سے گزرنا اور زمین میں فساد کرنا. فرمایا یہ حرکت چھوڑ دو. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی عطا کردہ بچت تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تم پر کوئی نگہبان. فرمایا اللہ تمہیں جو منافع جائز طریقے سے دیتا ہے وہ اس مال کثیر سے بہت بہتر ہے جو تم حرام اور بے ایمانی کر کے اور حرام خوری کر کے اکٹھا کرتے ہو. تھوڑا منافع جو حلال ہو اور جائز ہو اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اور کثیر حرام کا مال جو تم اکٹھا کر لو وہ جاتا بھی پھر اسی طرح ہی ہے. ایزی کم ایزی دو، جو مال آتا ہے مال مفت دل بے رحم. جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں ایک مشہور ہے مثل کہ چورا دے کپڑے دے ڈانگا دے گز. تو میں کہ یہ کبھی چوروں کے کام میں آپ نے دیکھا کوئی برکت ہوتی ہو؟ حرام خوروں کے کام میں کوئی برکت نہیں ہوتی. جو ایماندار تاجر ہے اور جو سچا تاجر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایک بڑا عزت والا مرتبہ پائے گا.
قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، الصلاۃ تأمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں تصرف کریں جیسے چاہیں، انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تو بڑا بردبار، بڑا سمجھدار ہے۔ کہنے لگے اے شعیب، تمہاری نماز کا دائرۂ عمل اتنا پھیل گیا ہے کہ اب تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کے طریقوں سے بھی روکو گے اور ہمیں اپنے مالوں میں جیسا ہم چاہیں لین دین کرنے سے تم روکتے ہو۔ یہ وہی سوچ ہے جو آج کل بھی بعض ممالک میں رائج ہے۔ نماز روزہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے اور مالی معاملات سے آدمی کی دینداری کا کوئی تعلق نہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہر دیندار شخص سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ معاملات میں بھی بالکل صاف اور ستھرا ہو، اور حقوق العباد میں بڑے بڑے نیک لوگ، اچھے خاصے متقی لوگ حقوق العباد کے معاملے میں بڑے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اور کاروبار کی سچائی اور ایمانداری کے معاملے میں وہ پھسلن کا شکار ہو جاتے ہیں اور گڑبڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تمہاری، کہنے لگے کیا تمہاری نماز ہمیں اپنے آباء کے طریقوں سے روک سکتی ہے، یا ہم اپنے مالوں میں جیسا چاہیں لین دین کریں؟ تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ انک لانت الحلیم الرشید۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اے شعیب تو بڑا بردبار، تحمل والا اور بڑا سمجھدار انسان ہے، تم یہ کیسی بہکی باتیں کرنے لگے ہو؟ اور دوسرا یہ کہ یہ انہوں نے تنزن کہا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو بڑا بردبار اور سمجھدار آدمی سمجھتے ہو، جیسے کوئی کسی بخیل کو کہے کہ واہ جی واہ تمہاری سخاوت کے کیا کہنے، تمہاری سخاوت نے تو حاتم طائی کو بھی شرمندہ کر دیا۔ اور اسی طرح انہوں نے طنز کرتے ہوئے اور تانا دیتے ہوئے یہ کہا کہ اے شعیب تم بڑے سمجھدار بنتے ہو اور بڑے تحمل والے بنتے ہو، ہم تمہاری کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمہ فلما جاء امرنا، پھر جب آ گیا حکم ہمارا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور ان پر برسائے پتھر، من سجیل منضود، کھنگر والے طیبتِ، مسومۃ عند ربک، نشان لگے ہوئے تیرے رب کے پاس سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں یہ بستی ان ظالموں سے زیادہ دور، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا،
اور بھیجا ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو قال یا قوم اعبدوا اللہ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق اس کے سوا ولا تنقصوا المکیال والمیزان اور نہ کم کرو ماپ کو اور نہ تول کو انی اراکم بخیر یقیناً میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ اور میں ڈرتا ہوں تم پر ایک گھیر لینے والے عذاب کے دن سے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْكَيْلَ اور اے میری قوم ماپ کو پورا کیا کرو والمیزان بالقسط اور وزن بھی پورا رکھا کرو انصاف کے ساتھ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو بقیت اللہ خیر لکم اللہ کی بچت تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان رکھنے والے وما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں قالوا یا شعیب کہنے لگے اے شعیب الصلاۃ تأمرک کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا یہ کہ چھوڑ دیں ہم ان کو جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں تصرف کریں جیسے چاہیں انک لانت الحلیم الرشید یقیناً تو بڑا بردبار بڑا سمجھدار آدمی ہے صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ